ہے شوکت بسرا صاحب، آپ کی اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ہاسپٹل میں ملاقات ہوئی ہے. یہ ملاقات کن امور پر بات ہوئی آپ کی ان سے؟ اور جو فواد چودھری اور مولوی محمود صاحب ہیں، عمران اسماعیل صاحب ہیں، ان کی بھی آپ سے پہلے ملاقات ہوئی. ذرا بتائیے گا اس ملاقات کا مقصد. ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے، ایک جانب فواد چودھری وغیرہ ملاقات کرتے ہیں، دوسری جانب آپ لوگ کرتے ہیں. کیا باتیں ہوئی خان صاحب کے حوالے سے، رہائی کے حوالے سے، شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے کیا کہہ رہے تھے؟ پہلے تو ہم نے ان کی عیادت کی. ان کی آپ کو پتہ ہے صحت خراب ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے ہیں، ان کا آپریشن ہے. تو اس کے بعد ظاہر ہے جب ہم ان سے ملے تو سیاسی امور پر بھی بات ہوئی. پہلی تو بات انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہی، میں عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ان سے بھی زیادہ ڈٹ کر کھڑا ہوں. میں عمران خان صاحب کے ساتھ تھا، ہوں اور ہمیشہ رہوں گا، قطعی دو رائے نہیں ہے. دوسری بات ظاہر ہے انہوں نے خود ہی بتایا کہ وہ جو یہاں پر آئے گئے تھے یا لائے گئے تھے یا فرشتوں نے جن کو بھیجا تھا، نہ ان کے علم میں تھا کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا. کہہ رہے جب وہ آ گئے سامنے تو اچانک پتہ چلا جناب کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ آگے سامنے کھڑے ہو گئے. تو کوئی ان کی نہ کسی بات کے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب متفق ہیں. وہ تو صرف اپنا ایک میڈیا کے اندر سپیس لینے کے لیے، جب ظاہر ہے وہ پارٹی سے نکل گئے ہیں تو اب صرف وہ اپنی امپورٹنس بنانے کے لیے کہ جی ہمیں وہاں شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کی ہے، ان سے جناب ہم آگاہ لائحہ عمل بنائیں گے. کوئی ایسی بات نہ وہاں ڈسکس ہوئی. ایون جب وہ آئے تو شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنے وکیل صاحب کو بھی بلا لیا، اس کے بعد وہاں سے چلے گئے. تو پھر مقصد کیا تھا اس ملاقات کا؟ اگر خان صاحب کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی، ظاہر سی بات ہے فواد چودھری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم پلس عمران خان چاہتے ہیں، عمران خان کی رہائی میں کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس ملاقات میں اگر بات ہی نہیں ہوئی تو پھر مقصد کیا تھا اس ملاقات؟ پھر کہہ رہا ہوں نا، کچھ چیزیں ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں. آپ دیکھیے نا ابھی کہ پہلے ہی آئین جو ہے پاکستان میں ختم ہو چکا، عدالتیں ختم ہو چکی، قانون ختم ہو چکا. اب ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ بھی ایک ہوتا ہے میڈیا کے اندر کہ آپ اتنی بڑی واردات ڈالنے جا رہے ہیں اور دوسری طرف لوگوں کو دھیان لگا دیں کہ دیکھیں یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، سیاست ہو رہی ہے، پتہ نہیں شاہ محمود قریشی صاحب پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں یا خان صاحب کے ساتھ. بسرا صاحب، کچھ آپ اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی ملاقات کے بعد یہ بھی کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاہ صاحب نے کوئی ایک دستاویز تیار کی ہے، کوئی ان کے پاس چارٹر ہے جو کہ خان صاحب کے ساتھ وہ ڈسکس کریں گے. اس حوالے سے کیا انسائیڈ ہے آپ کی؟ کیونکہ ڈائریکٹلی ملاقات ہو چکی ہے. بالکل کوئی ایسی باتیں نہ ہوئی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ جو ملاقات باتیں بھی میں پھر کہہ رہا ہوں. ظاہر ہے شاہ محمود قریشی صاحب بہت سینئر پولیٹیشین ہیں، وائس چیئرمین ہے پارٹی کے. ان کا ایک اپنا ویژن ہے اور آپ کو انہوں نے خود پتہ ہے آپ کو کہ شاہ محمود قریشی صاحب، میاں محمود رشید صاحب، چودھری اعجاز صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب، ڈاکٹر یاسمین راکر صاحبہ، انہوں نے باقاعدہ لیٹرز بھی لکھے ہیں، گائے بگائے وہ پارٹی کو بھی لکھتی ہیں. تو انہوں نے کوئی ایسی بات جو ابھی وہ ایٹ دی مومنٹ کہی ہو، میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ بالکل ایسی بات نہیں ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ سیاست کے اوپر ڈائلاگ ہے، بات چیت ہے، وہ ہمارا ان کے ساتھ پہلے بھی بات ہوتی تھی، ابھی بھی بات ہوئی ہے. کیا خان صاحب سے، عمران خان صاحب سے شاہ محمود قریشی صاحب نے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ملنا چاہ رہے جیل میں جا کر ان سے؟ اس حوالے سے کوئی بات ہوئی؟ کیوں نہیں ملنا چاہیں گے اپنے لیڈر کو؟ ان کو ملنے نہیں دیا جاتا. آپ کا اندازہ کریں. خصوصی پیغام لے کر صرف ملاقات نہیں؟ کوئی پیغام نہیں ہے. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب لفظ سن لیں ان کے. میں ان کے لفظ دہرانے لگا ہوں کہ باہر مجھے کچھ پتہ چل رہا ہے کہ پتہ نہیں جناب خان صاحب کے نظریے سے ہٹ کے کھڑا ہوں یا کوئی میرا اپنا سوچ ہے، کوئی اپنا لائحہ عمل ہے. انہوں نے کہا عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا. اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اچانک سے ان کے جو 4 رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی طبیعت بھی خراب ہوئی. اس حوالے سے کیا بتانا ہے، کیسی طبیعت ہے ان کی؟ کہہ رہا ہوں کہ جتنی جرت اور دلیری کے ساتھ انہوں نے جیل کاٹی ہے، جو ظلم جبر ان کے ساتھ ہوا ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو ان کو تو میاں محمود رشید صاحب اور عمر سرفراز چیمہ صاحب تو پہلے آپ کو پتا 4-5 جب ہاسپٹل چلے گئے. ڈاکٹر یاسمین راکر صاحب گئیں، اعجاز چوئی صاحب کو اسٹنٹ پڑے تھے، تو وہ بیمار، صحت خراب ہوئی ہے، اس لیے ان کو. بسرا صاحب یہ بھی بتائیے گا، شاہ صاحب سے آپ کی ملاقات جب ہوئی تو اس ملاقات میں شاہ صاحب ظاہر سی بات ہے مفاہمتی سیاست پر یقین رکھتے ہیں شروع دن سے. تو اب جیل میں کافی عرصہ گزارنے کے بعد وہ سوچ کیا رہے، کیا تھنکنگ ہے ان کی، کیا ان کی اپروچ ہے خان صاحب کے حوالے سے، رہائی کے حوالے سے جو موجودہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے اس حوالے سے، اور پاکستان تحریک انصاف میں کچھ جو لوگ مزاحمت کی بات کر رہے ہیں اس حوالے سے شاہ صاحب کا کیا اس وقت ہے؟ میں آپ کو کہوں کہ آپ نے کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب مفاہمت پہ یقین رکھتے ہیں، ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے ڈائلاگ نہیں کیا، ہم نے ڈائلاگ کیا نا.
انہی جو فارم 47 کے نمونے اور مسخرے جو فارم 47 کے ذریعے مسلط کیے ان سے ڈائلاگ کیا. ان کے پلے کچھ نہیں ہے, کس چیز کا ان سے ڈائلاگ کریں. جنہوں نے ان کو مسلط کیا ہے ان کی اجازت کے بغیر وہ سانس نہیں لے سکتے. یہ بات مخدوم احمد قریشی صاحب نے پہلے بھی کہی تھی, خان صاحب نے بھی کہی تھی. سب کی یہ سوچ ہے کہ وہ راستہ نکلنا چاہیے, ڈائلاگ ہونا چاہیے, لیکن کن سے کریں. ان بیچاروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اوقات نہیں ہے اس حکومت کی کہ وہ بات چیت کر سکیں. تو شاہ محمود قریشی صاحب, خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے انہوں نے آپ کو کیا بتایا؟ کیا عنقریب ایسا ہو سکتا ہے یا کوئی چانسز ہے؟ کیا کوئی درمیانی راستہ یا برف پگھلنے لگی آپ کے خیال میں؟ میں پھر کہہ رہا ہوں, انہوں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ہمیں ڈائلاگ سے باتوں کو آگے لے کر جانا چاہیے. وہی ویژن جو عمران خان صاحب کا تھا وہ بھی کہتے رہے. یہ ہم جو سڑکوں پر آئے ہیں یا عدالتوں کے سامنے کھڑے ہیں, کیوں آتے ہیں؟ کہ جب ہمیں نہ عدالتوں سے انصاف مل رہا ہے, نہ ہمیں کہیں پہ آپ نکلتے ہیں تو ہمیں گولیوں سے بھول دیا جاتا ہے, جھنڈا لے کے ہم نہیں نکل سکتے, جلسہ جلوس ہم نہیں کر سکتے, تو سوائے احتجاج کے ہمارے پاس راستہ کون سا؟ شاہ صاحب نے کوئی خاص پیغام دیا ہے ہسپتال سے؟ پیغام یہی دیا ہے کہ عمران خان صاحب کا نظریہ جو ہے اس وقت پاکستان میں ہے وہ ہے رول آف لا کے لیے. ٹھیک ہے. وہ ہے عدالتیں آزاد ہونی چاہیے, یہاں پر فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے چاہیے. جو مینڈیٹ چرایا گیا ہے اس طرح پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. وہ انہوں نے کہا ہے کہ میں کوئی باہر میرے متعلق یہ امپریشن دے رہا ہے یا جو آئے تھے یہ بتانے کے لیے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. تو میرا ایک ہی پیغام ہے کہ میں عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ان سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر کھڑا ہوں. صاحب آج تو لسٹ میں آپ کا بھی نام ہے, خان صاحب سے ملنے جا رہے ہیں, کیا باتیں کریں گے؟ کیونکہ چل رہا ہے کہ خان صاحب سے کچھ لوگ رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں. اچکزئی صاحب نے کہا ہے کہ ساری پارٹیاں لکھ کر دے دے, دستخط کر دے, خان صاحب سے انگوٹھا میں لگوا لوں گا. کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, ابھی تو ملاقات ہوگی تو پھر باتیں ہوں گی. میں ملاقات سے پہلے آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں کہ کیا باتیں ہیں. کافی عرصے بعد آپ کا بھی لسٹ میں نام ڈالا گیا, کوئی خصوصی پیغام دینے جا رہے ہیں خان صاحب کو آپ؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے. خان صاحب نے حکم کیا تھا اور اس لیے ان کی حکم پر ہم جا رہے ہیں. اب کیا وہ ہدایات دیتے ہیں, ہم اپنا جو ہوگا نظریہ اس پر اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے, اور پارٹی کی بھی جو فیل ہے وہ بھی دیں گے, اور یقیناً الٹیمیٹلی تو خان صاحب کی ہدایات ہی حاوی آئیں گی, اور جو وہ کہیں گے اس کے مطابق ہم آگے. اس وقت کوسا صاحب پی ٹی آئی کے 2 نظریات کے لوگ ہیں. ایک کہہ رہے ہیں کہ مزاحمت کرنی چاہیے, کوئی ڈائلاگ, کوئی بات چیت, کوئی ٹیبل ٹاک نہیں ہونی چاہیے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں مفاہمت ہونی چاہیے. آپ کس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں, مزاحمت یا مفاہمت؟ میں دونوں طرف سے چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے آگے پھلے پھولے, اور بغیر کسی کمپرومائز کیے اصولوں پر. تو میں بالکل خان صاحب کا بالکل اس چیز کا ہم نوا ہوں کہ اصولوں پر کوئی سودے بازی نہیں ہونی چاہیے. جہاں پاکستان کا مفاد ہے وہاں کوئی سودے, جہاں آئین کی بالادستی ہے وہاں کوئی جو ہے لچک نہیں ہونی چاہیے. جہاں قانون کی پاسداری ہے, جہاں آزادی عدلیہ کی آزادی پر ہم کوئی سمجھوتا میں نہیں سمجھتا ہوں. اچھا کوسا صاحب, جو فواد چودھری صاحب ہیں, عمران اسماعیل ہیں, مولوی محمود صاحب ہیں, ان کی شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات ہوئی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, عمران خان کو پلس کرنا چاہ رہے ہیں. ان کی ان کاوشوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ کیا کوئی مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں خان صاحب کی رہائی کو لے کر؟ وہ دیکھیں, میں نے کوشش کی, حالانکہ شاہ محمود قریشی صاحب سرائیکی وسیب کے ہیں, میرے بڑے ان کے ساتھ پرانے تعلقات ہیں. مجھے تو 2 مرتبہ میں نے کوشش کی اسپتال میں ملنے کی, مجھے تو ملنا نہیں دیا گیا. ان کو رسائی کیسے میسر آ گئی, جبکہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو باوجود عدالت کے احکامات کے ان کو رسائی عمران خان صاحب سے نہیں ہو رہی ہے. تو یہ رسائی کروانے والے کی سراسیمگی ظاہر کرتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے یہ جس طرح پھنس گئے ہیں, بند گلی میں پھنس گئے ہیں, وہ چاہتے ہیں شاید نکلنے کے لیے, اور وہ اگر اپنے جو ہے لوگوں کو بھیج رہے ہیں تو میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن ترمیم کی بات نہ ہو رہی ہے 27ویں. بلاول بھٹو صاحب کہتے تھے کہ اسلام آباد میں جو ہے نا یہ ایک ہی مسئلے کا حل ہے کہ 18ویں ترمیم ختم کر دو. آج وہ خود ایک 27ویں ترمیم لے کے آ رہے ہیں جس میں آئین کا بالکل ہی کباڑا ہو جائے گا. کیا اسی کے ساتھ سر آپ یہ ملائیے کہ جب 18ویں ترمیم منظور ہوئی تو آپ پیپلز پارٹی کا حصہ تھے یا نہیں تھے, اور وہ آئین کی خالق جو جماعت اپنے آپ کو سمجھتے, کیا 18ویں ترمیم ریورس بیک ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں, لگتا تو یہی ہے, اور بھٹو صاحب کی بھی, اور رانی شہید بے نظیر بھٹو کی بھی, اور زرداری صاحب خود بڑے طلاسم میں ہوں گے, کیونکہ بڑے ہی انہوں نے جو ہے
اور بالکل میں اس کا حصہ تھا. بڑے ہی تجھ کو احتشام کے ساتھ جشن منائے گئے تھے اور سبھی کو جو ہے میڈلز دیے گئے تھے. ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کو ریاستی وہ دیے گئے تھے، میڈلز دیے گئے تھے، نوازا گیا تھا، ان کو ٹائٹلز کے ساتھ نوازا گیا تھا. اب اگر رول بیک کرتے ہیں تو یہ پھر اسی طرح ہے جس طرح 26ویں ترمیم پر بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے ہلکان ہو کر جو ہے وہ ترمیم کروانے کے لیے تگ و دو کر رہے تھے. تو اگر 27ویں ہوتی ہے تو تباہی ہوگی یہ پاکستان کی اور پاکستان کے آئین کی.